والدین کہ جو بچوں کے لیے شجرے سایہ دار ہوتے ہیں، تپتی گرمی میں، صحراؤں میں، ہواؤں میں، طوفانوں میں اپنی اولاد کو کس طرح سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، سینے سے کس طرح لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ والدین جو آسمان سے دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک قربان کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اسلام پھر ان کو صلہ کیا دیتا ہے، اولاد کو تاکید کیا کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ قرآن نے سب سے پہلے بات یہ کی ہے کہ تمہارے رب نے یہ اٹل فیصلہ کر دیا ہے، اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم نے اگر عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ سب سے پہلے یہ بات ہمیں کہتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ لگا دیا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے متصل ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا کردار ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ مزید اللہ تعالیٰ ایک تاکید کرتے ہیں اور طریقہ بتاتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں ہی یعنی ماں اور باپ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اور پہنچنا ہی پہنچنا ہے بڑھاپے کو ہر انسان نے، لیکن خاص اللہ نے یہ تاکید کیوں کی؟ کیونکہ اس وقت اولاد اپنی جوانی میں ہوتی ہے، جوانی کا جوبن ہوتا ہے، وہ جوش ہوتا ہے، اور جوانی کی وہ گرمی ہوتی ہے، وہ طاقت ہوتی ہے جس سے یہ انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان یہ تصور کر لیتا ہے جب جوانی میں پہنچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب والدین میرے لیے بیکار ہیں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے کہ یہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک پارک میں چلا جاتا ہے، اور وہ باپ کوے کو دیکھ کے کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا سمجھتا ہے باپ بوڑھا ہو چکا ہے، نظر کمزور ہو چکی ہے، سماعت کمزور ہو چکی ہے، شاید اسے بھول بھی چکا ہے، حافظہ بھی شاید کمزور ہو چکا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا۔ کہنے لگا ابو جی یہ کوا ہے۔ باپ نے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا پھر کہتا ابو جی یہ کوا ہے۔ باپ پھر پوچھتا ہے، جب 5ویں بار پوچھنے لگا بیٹے نے غصے سے کہا ابو جی آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ ایک دفعہ بھی کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا یہ کوا ہے۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا کیوں غصے ہوتا ہے؟ جب تو چھوٹا تھا تو 1000 دفعہ مجھ سے پوچھتا تھا ابو جی یہ کیا ہے، میں تجھے خوشی سے بتاتا تھا، پورا بتاتا بیٹا یہ کوا ہے، یہ اڑتا ہے، بیٹا یہ چیزیں کھاتا ہے، ہماری روٹی چھین کے لے جاتا ہے، بیٹا تو اتنی بات پہ غصے ہو گیا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا فلا تقل لہما اف، جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں حافظہ کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتے ہیں نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، بڑھاپے کو پہنچتے ہیں سننے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، لہذا تم نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو جب وہ کوئی ایسا عمل کریں کبھی اف تک نہیں کہنا، تمہیں روکیں، تمہیں ڈانٹیں، ان کی زندگی تجربات سے گزری ہے، بڑھاپا تجربات میں گزرا ہے، اور جب یہ تمہیں بری بات سے روکتے ہیں تو اف تک نہ کہو، انہیں پتہ ہی نہیں، یہ تک بھی نہیں کہنا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بڑی دور کی بات ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔
قرآن یہ کہتا ہے والا تنہرہما، کبھی انہیں جھڑکنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وقل لہما، بلکہ اس کے رد عمل میں تم نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے اچھی بات کہنی ہے، بڑی پیار سے، وقل لہما قولا کریما، بڑی اچھی عزت والی، بڑی نرمی والی ان سے بات کرنی ہے۔ یہ قرآن تاکید کرتا ہے اس اولاد کو کہ جس اولاد کو ایک باپ اپنی ساری زندگی تیاگنے کے بعد، ساری زندگی لگانے کے بعد، اپنی جوانی گنوانے کے بعد، اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے کے بعد اولاد کو جوان کرتا ہے، اور جب یہ اولاد جوان ہوتی ہے گریبان پکڑ لیتی ہے، قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف بھی نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے۔ قرآن نے یہاں پہ بس نہیں کیا، بلکہ قرآن نے آگے بھی تاکید کر دی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحمت والے ہاتھ پھیلا دینے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کیا کہنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ اور کرنا کیوں ہے، اللہ یہ تاکید کر رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں کہ کیا اے میرے رب ان پہ ایسے ہی رحم کر جس طرح چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا، جب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، میرے ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کرتے تھے، میں دودھ مانگنے کے لیے بلکتا تھا، میری ماں فوراً مجھے دودھ پلاتی تھی، میرا باپ دودھ کے لیے پیسے مانگ کے لاتا تھا، محنت کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، یا اللہ انہوں نے بڑا مجھ پہ رحم کیا، یا اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اور یہ اللہ نے انسان کو اصل میں یاد دہانی کروائی ہے کہ آج تو اکڑ میں پھرتا ہے، تیری جوانی کا جوبن جوش، یہ تیری جوانی ایسے نہیں آئی، تیرے باپ کا خون پسینہ شامل ہے، تیری ماں کی راتوں کی جاگتی وہ نیندیں اس میں شامل ہیں کہ تیری ماں نے اپنی نیندیں تجھ پہ قربان کی ہیں، تیرے باپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، پھر تو جوانی پہ پہنچا ہے، تیرے ماں باپ نے تجھ پہ رحم کیا ہے۔ اللہ نے اصل میں انسان کو یاد کروایا ہے، اس وقت کو یاد کر۔ آج تجھے ماں باپ برے لگتے ہیں، تو ڈانٹتا ہے، اف کہتا ہے، اس وقت کو یاد کر اور دعا کیا کر یا اللہ ان پہ رحم فرما۔